السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اب ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا تفخیم کے متعلق، حروف مستعلیہ کے متعلق کن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایسے آج ہم نیا رول پڑھیں گے، قلقلہ۔ تجوید کا یہ رول ہے قلقلہ، کہ قلقلہ کیا ہے، کہاں پہ کیا جاتا ہے قلقلہ، اور اس کے کیا قوانین کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے قلقلہ کیا ہے۔ قلقلہ جو ہے اس کے معنی ہے باز گشت، بے چینی، اضطراب یا گونج، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ سنسان جگہ پہ بولیں گے، اونچی آواز میں چیخ ماریں گے تو آپ کی چیخ آپ کو دوبارہ سنائی دے گی، یا پھر آپ ایک بند کمرے میں اونچی آواز میں بولیں گے تو آپ کی آواز آپ کو دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ اس طرح اس کی قلقلہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کہ قرآن پاک میں اس کے کیا مطلب ہے، تجوید میں کیا مطلب ہے، کہ ساکن حروف ہے اس کو پہ ہم نے اس طرح سے پرناؤنس کرنا ہے، اس کو اس طرح سے بولنا ہے کہ اس کی باز گشت یا گونج دوبارہ سنائی دے ہمیں، یا آواز جو ہے وہ تھرو بیک ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ شد والے جو لفظ ہیں اس کو ڈبل ادا کرتے ہیں ہم، اس طرح سے جن پہ یہ حرف جو ہیں ان پہ ساکن آئے گا، یہ 5 حروف ہیں، جب ان کے اوپر سکون آئے گا، جزم آئے گی، تو آپ ان کو ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سے وہ 5 حروف ہیں؟ پہلا ہے لیٹر قاف، قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ یاد کرنے کے لیے کتب جد، کتبی جد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد کرنے کے لیے ہوگا۔ جب کہیں بھی قرآن پاک میں ان 5 لیٹرز پہ سکون یا جزم آئے گی تو ہم ان کو ہلا کر پڑھیں گے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہیں درمیان میں آئیں گے حرف کے، یا حرف کے آخر میں آئیں گے جب ان پہ جزم ہوگی، تو کبھی بھی شروع میں یہ نہیں آئیں گے، اور ان کو ہم ایکو کریں گے ان کے الفاظ پہ۔ ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں، ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ قاف کی ایگزامپل ہے اقوام، اقوام نہیں پڑھنا، کیا پڑھیں گے؟ اقوام۔ طا کی ایگزامپل ہے شطرہ، شاتو، ٹھیک ہے، شات نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ شطرہ۔ طا جو ہے ویسے بھی حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس پہ تفخیم بھی کرتے ہیں، اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا اور طا میں فرق بھی ہے۔ اب با ہے، با بھی حروف قلقلہ ہے، اس پہ جزم آ رہی ہے، اس کو بھی کرنا ہے سبحان، سب، ٹھیک ہے، سبحان۔ آگے جیم ہے وجہکا، وجہکا، دیکھیے اس میں فرق ہے نا، ایک ہے وجہ کا اور ایک ہے وجہ کا۔ یہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں نا، الفاظ کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ ہے۔ دال ہے رددنا، دیکھیں ایک پہ زبر آ رہی ہے دال پہ اور ایک پہ آ رہا ہے جزم آ رہی ہے، تو ان دونوں میں فرق دیکھیں کس طرح ہم نے رددنا کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ آگے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں قلقلہ کی۔ پہلا ہے قلقلہ اکبر، یہ ہمیشہ جو کافی زیادہ شدت کے ساتھ ہم کریں گے قلقلہ، یہ ہمیشہ آئے گا آیت کے آخر میں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے اوپر آخر میں آئے گا یہ لیٹر، ان 5 لیٹرز میں سے جب کوئی لیٹر، جب کوئی حرف جو ہے وہ آیت کے آخر میں آئے گا اور اس کے اوپر شد بھی ہوگی تو ہم اس کو زیادہ شدت کے ساتھ کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہے اگزامپل ہے لہب و تب، لہب و تب، تب کے با کے اوپر شد ہے تو ہم نے با کو زیادہ ہلانا ہے، زیادہ شدت کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ایکو ہونی چاہیے۔ دوسری کائنڈ ہے اس کی، دوسرا ٹائپ ہے قلقلہ کبریٰ، یہ اکبر سے ایک ذرا کم ہے، ٹھیک ہے، قلقلہ کبریٰ، یہ بھی اینڈ پہ آئے گا آیت کے، ہمیشہ جب لیٹر آئے گا لیکن اس کے اوپر شد نہیں ہوگی، شد کے بغیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، سورہ اخلاص کی آیت ہے قل هو اللہ احد، احد، یہ تب سے دیکھیں کم ہے، اس میں قب تب تھا اور یہ احد، اس پہ کم ہو رہی ہے، وائبریشن کم ہو رہی ہے، اس میں لیسر ماڈریٹ وائبریشن ہوتی ہے۔ اب لیسر وائبریشن والا، کم وائبریشن والی کون سی ہے؟ قلقلہ صغریٰ، اس میں بہت کم ہوگا، یہ ہمیشہ آیت کے درمیان میں آئے گا، یعنی کہ درمیان میں لیٹر آئے گا جس کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ اس کی ایگزامپل میں دیکھیں
الذی اطعمہم، الذی اطعمہم۔ دوسری ایگزامپل ہے حبل من مسد۔ اب دیکھیں حبل کا با جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے اور مسد کا دال جو ہے وہ لاسٹ پہ آ رہا ہے، تو وہ حبل میں با جو ہے اس پہ قلقلہ صغریٰ ہوگا اور مسد کے دال پہ قلقلہ کبریٰ ہوگا۔ حبل من مسد، دونوں میں دیکھیں ڈفرینس ہے نا۔ ایسے اس کی ایگزامپل ہے یدخلون فی دین اللہ، یہ ان کی ایگزامپل ہیں، اور آپ نے ان کی یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے، کبھی بھی اس کو حمزہ والی آواز نہیں دینی، اس کو حرکت زیادہ نہیں دینی، اور اس کو اگر دوسری بات اس کو کبھی زبر والی آواز بھی نہیں دے گی آپ، ٹھیک ہے۔ حرکت دیتے ہوئے آپ نے اس چیز کو نوٹ رکھنا ہے، اور قلقلہ کو آپ نے 5 حرف جو ہیں یہ آپ نے ویسے بھی آپ یاد کر لیں کتب جد کے نام سے، کہ جب بھی ان پہ سکون یا جزم آئے گا تو آپ نے ان کو کھلا کے ہی پڑھنا ہے، ان کو اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، قلقلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے لیسن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔